کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والے تمام لوگ اپنے اپنے دردناک انجام کو پہنچے، اور ان کا جو انجام ہوا وہ بہت ہی دردناک تھا، اور ان کی زندگی بھی جہنم سے کم نہ تھی۔ لیکن 5 افراد ایسے بھی تھے جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل میں ملوث تھے، اور آخرکار ان کا بھی بہت دردناک انجام ہوا۔ ان میں سے عمر ابن سعد ابی وقاص، خولی ابن یزید اسپئی، شمر ابن دل جوشن، ہرملہ اور سنان ابن انس نخعی شامل تھے۔ ان 5 کا انجام کیا ہوا، ان کی دردناک موت کیسے ہوئی، اور کربلا میں ان کے کیا کیا سنگین جرائم تھے، یہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ میں آپ کو آج اسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور یزیدی فوج کا ہر سپاہی یہ سوچ کر خوش تھا کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے، اب ہمیں بہت بڑا انعام ملے گا، یزید ہمیں سونے سے تول دے گا۔ یہ سب ان کا وہم تھا، کیونکہ اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر حضرت امیر مختار کا پنجہ ان سبھی قاتلان حسین کی گردن پر تھا۔ اپنی جان بچانے کے لیے کوئی دمبے کی کھال پہن کر بھاگ رہا تھا تو کوئی اس میں سے خود کو زندہ قبر میں دفن کرا رہا تھا۔ جب خولی کو اپنے کیے کی سزا مل رہی تھی، خولی جو کہ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو کربلا سے لے کر آیا تھا اور اپنے گھر کے تندور میں چھپا دیا، اس ارادے سے کہ اس کے بدلے یزید سے بڑا انعام لے گا۔ اس دنیا میں اسے انعام تو ملا، لیکن عذاب کی صورت میں۔ جب حضرت امیر مختار نے قاتلان حسین کی لسٹ بنوائی اور حکم دیا کہ خولی کو پکڑ کر لاؤ، تو مختار کے سپاہی اس کے گھر پہنچے۔ تقریباً 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا، جب بھی سپاہی اس کے گھر پر آتے تو اس کی دوسری بیوی ان کو دروازے پر روک دیتی تھی، اور جب وہ داخل ہوتے تو پورے گھر کی تلاشی لیتے، لیکن خولی انہیں کہیں بھی نہیں ملتا۔ چوتھی مرتبہ وہ زبردستی داخل ہوئے اور خولی کی بیوی انہیں بولتی رہی کہ میں نے تم لوگوں کو کتنا کہا ہے کہ خولی یہاں نہیں ہے، تم لوگوں کو سمجھ میں کیوں نہیں آتا۔ اس سے بات کیے بغیر ایک سپاہی خولی کی پہلی بیوی سے آ کر پوچھتا ہے، جو کہ خود ایک حیا والی اور خولی کی اذیتوں سے پریشان تھی۔ وہ کہتی ہے کہ تم جب پہلی مرتبہ یہاں آئے تھے تب بھی خولی گھر پر موجود تھا، اور چمنی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ سپاہی فوراً چمنی کی طرف جاتے ہیں تو خولی اس میں اوپر موجود ہوتا ہے۔ سپاہی اسے کہتے ہیں کہ نیچے آ جاؤ، وہ نہیں آتا، جس پر سپاہی نیچے تندور میں آگ لگا دیتے ہیں۔ خولی جلنے کی اذیت سے نیچے آ گرتا ہے۔ جب سپاہی اسے لے جا رہے تھے تو وہ اپنی پہلی بیوی کو مارنے لگتا ہے اور اسے برا بھلا کہتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے مجھے پھنسا دیا۔ سپاہیوں نے خولی اور اس کی دوسری بیوی کو گرفتار کر لیا کہ وہ خولی کو بچا رہی تھی اور سپاہیوں سے جھوٹ بول رہی تھی، اور اس کی پہلی بیوی کو گواہ کے طور پر امیر مختار کے سامنے پیش کیا گیا، تو اس کی بیوی نے یہ شہادت دی کہ خولی واقعی ہی امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک گھر لے آیا تھا اور اپنی دوسری بیوی کو بڑے بڑے انعاموں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اس خبیث کو جو مرضی سزا دو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب خولی امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک لے آیا تھا تو اس کے خون کے نشان زمین پر گر رہے تھے، تو خولی کے کہنے پر میں پوچھا لگا کر خون کے نشان صاف کر رہی تھی تو وہ نشان صاف نہیں ہو رہے تھے، اور ان نشانوں کی جگہ زمین سے خون نکل رہا تھا۔ یہ بات سن کر وہاں موجود سارے لوگ رونے لگے، تو وہاں موجود خولی کہتا ہے کہ یہ ہے مختار کے انصاف کی عدالت جس کا تم ڈنڈورا پیٹتے ہو، جہاں اس عورت کی شہادت پر یقین کیا جا رہا ہے جو صرف حسد کی وجہ سے مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ مارنا ہے تو مار دو، ایسے فضول کی شہادتیں نہ لو۔ تو امیر مختار کہتا ہے کہ اگر تمہاری دوسری بیوی کی شہادت لی جائے تو کیا اسے قبول کرو گے؟ خولی کہتا ہے ہاں ضرور، اس پر مجھے یقین ہے، یہ میری ہمدرد ہے، اس سے پوچھو، یہ تمہیں سب سچ بتائے گی، اور جو یہ کہے گی وہ میں مان لوں گا۔ مختار کہتا ہے کہ کیا تم قسم کھاتی ہو کہ سب سچ بتاؤ گی؟ وہ کہتی ہے ہاں، واقعی خولی امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک لے کر آیا تھا اور اس سر مبارک کو تندور میں رکھ دیا، اور مجھے کہنے لگا کہ ایک ایسا مال غنیمت لایا ہوں جو کہ تم لوگ کے شامی بادشاہ کے ایک خزانے کے برابر ہے، اور وہ دن گئے کہ جب ہم بے
बेपनाह दौलत की हसरत करते रहते थे। अब हम सारी जिंदगी जुआ खेलते रहें और हारते भी रहें, तब भी हमारी जीत होगी। जो सर इस तंदूर में है उसके वजन के बराबर मुझे सोना दिया जाएगा। बस इस सर की मुझे इब्ने ज़ियाद के हाथों यजीद को देने की देर है। मुझे यकीन है कि हम उनके इनाम से कूफे में एक बहुत बड़ा जुए का अड्डा बना सकते हैं। ऐसा जुए का अड्डा जिसके मुकाबले में शाम का जुए का अड्डा बहुत छोटा नजर आएगा। ये सुनकर खोली हक्का बक्का रह गया और कहता है कि ये अदालत नहीं मजाक है और इसकी जल्लाद ये दोनों औरतें हैं। और तुम क्यों इतना झूठ बोल रही हो? तुम समझती हो कि तुम मेरे खिलाफ बोलोगी तो ये तुम्हारी दिली मुरादें पूरी कर लेंगे। वो कहती है कि इसमें मेरा फायदा है या नुकसान मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैंने देखा बता दिया। ये सब सुनकर अमीर मुख्तार अब्दुर्रहमान से कहता है कि हुक्म अदालत क्या है? अब्दुर्रहमान कहता है, मेरे मुताबिक जो इस खोली ने सरे मुबारक हुसैन की तौहीन की है, ऐसा गुनाह किया है कि मैं उसे बदले में कोई शरई हक नहीं जानता। इसे इसकी सजा इसका परवरदिगार बरोज़े क़यामत देगा। मगर ये कि खोली सरे हुसैन की लालच में और हुसैन की अहले बैत को लूटने की नीयत से करबला गया था और शोदाए करबला में से 2 अफराद का कातिल भी है, तो कानून का फैसला इसका कसास है। हजरत अमीर मुख्तार हुक्म देता है कि इस मलऊन के जराइम को लोगों को पढ़ के सुनाओ और इसका सर कलम कर दो। करबला में मौजूद यजीदी फौज के सब सिपाहियों का कमांडर उमर साद बिन अबी वकास था। उमर साद ने रे की हुकूमत के बदले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जंग की थी। जंग के बाद उमर साद को रे की हुकूमत मिलना तो दूर की बात, रे की मुट्ठी बराबर मिट्टी भी नसीब न हुई। जब अमीर मुख्तार ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कातलों की लिस्ट बनवाई और अपने ओहदे पर फाइज होते ही सबसे पहला काम ये किया कि जो करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ जंग कर रहा था उन सब को पकड़कर अपने किए की सजा देता जा रहा था। मुख्तार के खौफ से डर कर कोई दुम्बे की खाल में भाग रहा था तो कोई खुद को कब्र में जिंदा दफन करवा रहा था। तो उमर साद भी अपने बेटे के साथ, जो कि करबला की जंग में भी मौजूद था और अपने बाप के गुनाहों में भी बराबर का शरीक था, शहर छोड़कर भाग गए। मुख्तार के सिपाही उन्हें ढूंढते रहे, लेकिन वो अपने आप को छुपाते छुपाते एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे। एक वक्त ऐसा आया कि वो एक तालाब पर पहुंचे और गुस्ल करने का इरादा किया, तो उमर साद के बेटे ने उसे रोका और लोगों के सामने जाने से मना किया, जिस पर उमर साद ने कहा, हम भाग भाग के थक गए हैं, दिमाग सोचना बंद कर गया है, अगर गुस्ल करेंगे तो ताज़ा तवाना हो जाएंगे और सोचने की कुव्वत भी होगी। ये कहकर दोनों तालाब में उतर गए। वहाँ नहाते हुए एक बंदे ने उसे पहचान लिया और कहता है, तुम उमर साद हो? ये इनकार करता है कि मैं उमर साद नहीं हूँ। तो वो कहता है कि मेरा दिमाग तुम्हारी बात तस्लीम कर लेगा, लेकिन मैं अपनी आंखों को कैसे यकीन दिलाऊं कि तुम उमर साद नहीं हो। इस बातों पर दोनों की बहुत बहस होती है, जिस पर उसका बेटा उसे वहाँ से ले गया और एक दूसरे से कहते रहे कि लोगों ने हमें पहचान लिया है, ऐसा ना हो कि वो मुख्तार को खबरदार कर दे। उमर साद एक मंसूबा बनाता है और अपने बेटे को मुख्तार के पास भेजता है और खुद छुपते छुपते अपने घर को रवाना होता है। जब उमर साद का बेटा मुख्तार के दरबार में पहुंचता है तो मुख्तार से कहता है, मेरे वालिद ने हरगिज वादा खिलाफी नहीं की, ना करेंगे। हम सिर्फ अपने बागात और जमीनों को देखने के लिए कूफा से बाहर गए थे। हम जमीनों तक पहुँचे ही न थे कि हमें एहसास हुआ कि आपको इत्ला क्यों नहीं दी। बाबा ने मुझे भेजा था कि आपको बाखबर कर दूं। तो मुख्तार पूछता है कि वो खुद क्यों नहीं आया। तो वो कहता है, उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, आप मेरे वालिद पर क्यों शक कर रहे हैं, वो कभी वादा खिलाफी कर ही नहीं सके। तो मुख्तार कहता है, अभी तो वादा तोड़ चुका है। तो उमर साद का बेटा कहता है, कैसे तोड़ा होगा, आपने उन्हें अमाननामा दिया, उन्होंने कबूल कर लिया कि आप और आपकी हुकूमत के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। मुख्तार उससे एक सवाल करता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है? यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ, उमर साद की बीवी मुख्तार की बहन थी और उमर साद का बेटा मुख्तार का भांजा था। जब मुख्तार उससे ये सवाल करता है तो वो कहता है कि माँ घर पर है, जबकि उसे पहले ही मुख्तार अपने साथ ले आया था और उमर साद की बीवी ने उसे सब कुछ बता दिया था कि कैसे उमर
سعد نے اور اس کے بیٹے نے رے کی حکومت کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کی تھی اور وہ دوسری عورتوں کے ساتھ مختار کے پاس تھی۔ مختار پھر سے اس لڑکے سے پوچھتا ہے کہ تمہاری ماں گھر پر ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہاں۔ تو مختار پوچھتا ہے کہ تمہارا باپ اس وقت کہاں ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ بابا باغات کو دیکھ کر ہی واپس آئیں گے۔ مختار اس کی ساری چالاکی سمجھ جاتا ہے اور فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گھر چلے جاؤ اور اسے گرفتار کر کے لے کر آؤ۔ اگر وہ ذرا سی بھی چالاکی کرے تو اسے وہیں قتل کر دو۔ جب مختار کے سپاہی عمر سعد کے گھر پہنچے تھے تو عمر سعد ان کو دیکھ کر تلوار نکال لیتا ہے۔ سپاہی اسے کہتے ہیں کہ اپنی تلوار ہمارے حوالے کر دو اور ہمارے ساتھ چلو، جس پر وہ انکار کر دیتا ہے اور سپاہیوں کو مارتا ہوا بھاگنے لگتا ہے، جس پر ایک سپاہی اس کا راستہ روک کر اس سے کہتا ہے کہ کاش تم ایسا نہ کرتے تو شاید یہاں سے زندہ لے جائے جاتے، اور وہ سپاہی دوسرے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ کوئی بیچ میں نہ آئے، اور اس سپاہی کی اور عمر سعد کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے۔ لڑتے لڑتے وہ چھت پر پہنچ جاتے ہیں، جس پر وہ سپاہی موقع پاتے ہی اسے چھت سے نیچے پھینک دیتا ہے اور اس کی وہی موت ہو جاتی ہے۔ عمر سعد کا سر جب مختار کے پاس لایا جاتا ہے تو عمر سعد کا بیٹا اور اس کی بیوی وہی موجود ہوتی ہے۔ عمر سعد کا بیٹا مختار کو دھمکیاں دیتا ہے اور غلط الفاظ بھی کہتا ہے، جس پر مختار اسے کوئی بھی جواب نہیں دیتا اور خاموشی سے اسے دیکھتا رہتا ہے۔ اور جب وہ مختار کو یہ کہتا ہے کہ ان قریب تمہارا بھی قتل میرے ہاتھوں ہوگا تو اس پر عمر سعد کی بیوی ایک سپاہی کی تلوار نکال کر اپنے ہی بیٹے کا سر کاٹ دیتی ہے۔ سنان بن انس نخعی عمر بن سعد کے لشکر میں سے ہے اور ایک روایت کے مطابق اس نے امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا کیا تھا۔ اس کے باپ کا نام ابو عمرو اور اس کے دادا کا نام انس تھا اور اس کی پہچان سنان بن انس کے نام سے ہے۔ اس کی تاریخ پیدائش معلوم نہیں ہے، لیکن یہ کوفے میں پیدا ہوا تھا۔ ابن حبی الحدید نے ابن حلال ثقفی کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں بچہ تھا اور حضرت علی علیہ السلام نے خبر دی کہ اس کے ہاتھوں رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کی شہادت ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام جب آخری لمحات میں قتل گاہ میں گرے تب کوئی بھی شخص امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھنے کی جرأت نہیں کر رہا تھا۔ سنان آگے بڑھا اور اس نے اپنے نیزے سے امام حسین علیہ السلام کی پشت اور سینے پر وار کیے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا۔ خولی امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا کرنا چاہتا تھا، لیکن بدن کی لرزش کی وجہ سے اس میں کامیاب نہ ہوا، تو سنان اپنی سواری سے نیچے اترا اور امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا کیا۔ پھر بلند آواز میں یہ اشعار پڑھے، میری رکاب کو سونے اور چاندی سے بھر دو، کیونکہ میں نے سید والے مقام کو قتل کیا ہے۔ میں نے اسے قتل کیا ہے جس کے ماں باپ دنیا میں سب سے بہترین ہیں، اور عمر بن سعد کے خیمے کی طرف بڑھا۔ یہ اشعار سنتے ہی عمر سعد سنان سے الجھ پڑا اور وہ اسے لے کر خیمے میں چلا گیا۔ عمر نے اسے تازیانہ مارتے ہوئے یہ کہا کہ اگر عبید اللہ نے تمہاری یہ بات سن لی تو وہ تمہاری گردن مارنے کا حکم دے گا۔ البتہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے اور سر تن سے جدا کرنے کی مختلف روایتیں ملتی ہیں۔ بعض روایتوں میں شمر کا نام لیا گیا ہے۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ شمر امام حسین علیہ السلام کے سینے پر سوار ہوا اور اس نے پشت گردن سے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک جدا کیا۔ عمر سعد نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو خولی کے حوالے کیا اور اسے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس فتح کی خبر کے لیے بھیجا۔ یزید کی موت کے بعد کوفے کے سنگین حالات میں سنان قاتلان امام حسین سے پہچانا جاتا تھا۔ مختار کے قیام کے بعد سنان کوفہ سے بصرہ کی طرف فرار ہو گیا۔ بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ سنان مختار کے حمایتیوں کے ہاتھوں قتل ہوا۔ حضرت معصوم علی اصغر علیہ السلام جب پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے اور پانی کے محروم ہونے کے بعد بہت پیاسے تھے، لہٰذا امام حسین علیہ السلام اسے ابن سعد کی فوج کے پاس لے گئے اور فرمایا کہ اس بچے پر رحم کرے، اس کو ایک بوند پانی پلا دو۔ جب وہ ان کو مخاطب کر رہے تھے تو حرملہ ابن کاہل اسدی کا ایک تیر اس کے پاس آیا تو اس نے اس بچے کو رکھ
رگ سے رگ تک ذبح کر دیا، لہٰذا اس وقت امام حسین علیہ السلام نے اسے بوسہ دیا جب تک کہ اس کی ہتھیلی خون سے بھر گئی، اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسے آسمان کی طرف اٹھایا۔ حرملہ کی موت امیر مختار ثقفی کے ہاتھوں ہوئی۔ منہال نے بیان کیا ہے کہ جب واقعہ کربلا کے برسوں بعد مکہ چھوڑنا چاہتا تھا تو اس کی ملاقات حضرت زین العابدین علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت سجاد علیہ السلام نے اس سے حرملہ کے بارے میں پوچھا اور اس نے کہا کہ وہ کوفہ میں زندہ ہے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے خدا، اسے لوہے کی تپش کا مزہ چکھوا، خدا اسے آگ کی تپش کا مزہ چکھا دے گا۔ اور منال کوفے جانے کے بعد اس نے مختار ثقفی کی عیادت کی۔ جب منال کوفے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ مختار کے سپاہی ایک شخص کو لے کر آ رہے ہیں جس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں اور اس کا بدن آگ میں جلایا جا رہا ہے۔ جب منال نے مختار ثقفی کو امام سجاد علیہ السلام کی وہ بددعا حرملہ کے بارے میں بتائی تو امیر مختار ثقفی بہت خوش ہوئے کہ جو بددعا امام نے اسے دی تھی وہ میرے ہاتھوں پوری ہوئی۔ شمر ابن دلجوشن ابتدا میں اصحاب علی میں شامل تھا، لیکن اس کے بعد امام علی علیہ السلام اور ان کی اہل بیت سے بغض رکھنے والے دشمنوں کے زمرے میں شامل ہو گیا۔ اس کا باپ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا اور اس کی ماں بدنام عورتوں میں سے تھی۔ واقعہ کربلا میں اس کا کردار نمایاں تھا۔ اس نے مسلم بن عقیل کی شہادت کے اسباب مہیا کیے، عاشورہ کے دن جنگ کی آگ بھڑکا دی، امام حسین علیہ السلام کو اس نے شہید کیا، خیاموں پر حملہ کیا اور امام سجاد علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ زیارت عاشورہ میں شمر کا تذکرہ لعنت اور بددعا کے ساتھ ہوا ہے۔ اس کو مختار ثقفی کے مقابلے میں شکست ہوئی اور اس کا سر تن سے جدا ہوا۔